آج ویو 360 میں پاکستان کو IMF سے قرض کی اگلی قسط ملنے کے کتنے امکانات ہیں؟ چین کے ساتھ کسی تنازع یا سرد جنگ میں نہیں جانا چاہتے ہیں امریکی وزیر خارجہ کا بیان۔ We don't seek to block China from its role as a major power, nor to stop China or any other country for that matter. اور امریکہ میں کووڈ کیسز میں ایک بار پھر اضافہ۔ میرے رشتہ داروں کا ٹیسٹ مثبت آیا، ان میں سے کچھ نے خود کو گھر پر ٹیسٹ کیا۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف۔ پاکستانی روپے کی قدر امریکی ڈالر کے مقابلے میں روز بروز گرتی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کی وجہ درآمدات کی مد میں کی جانے والی ادائیگیاں، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اور زر مبادلہ کے کم ہوتے ذخائر ہیں۔ اسلام آباد میں نئی حکومت کے آنے کے بعد سے ڈالر کی قیمت میں 18 روپے سے زائد کا اضافہ ہو چکا ہے۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ معاشی بحران سے باہر نکلنے کے لیے پاکستان کے پاس IMF سے قرض کی اگلی قسط حاصل کرنے سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسری طرف IMF نے پیٹرولیم مصنوعات اور توانائی کے شعبے میں سبسڈیز ختم کرنے کی شرط رکھی ہے۔ ملک میں سیاسی اور معاشی دباؤ کے درمیان کیا وزیر اعظم شہباز شریف کی انتظامیہ یہ مشکل فیصلے کر پائے گی؟ اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں اٹلانٹک کونسل سے وابستہ معاشی اور سیاسی تجزیہ کار عزیر یونس۔ عزیر، تھینک یو فار جوائننگ اس۔ کیا یہ بتائیے کہ IMF نے تو چند دن کی مہلت دی ہے، حکومت سخت فیصلے کرنے سے گریز کرتی رہی، مگر اب پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور کیا یہ کرنا ہوگا کہ حکومت IMF سے قرض حاصل کرنے کے لیے مزید کیا اقدامات کرے؟ جی شکریہ، بہت بہت مشکل فیصلہ تھا لیکن دیر سے کیا لیکن درست کیا۔ اس وقت میرے نزدیک جو میرا اپنا انالیسس ہے وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ پیٹرول کی قیمت میں 36 روپے لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں تقریباً 50 روپے پر لیٹر اور کا اضافہ کرنا ہوگا آنے والے دنوں میں اگر IMF کے پروگرام کو بحال کرنا ہے۔ وزیر اعظم کے لیے، ان کی کابینہ کے لیے، کولیشن کے لیے یہ ایک بہت کڑوا گھونٹ ہے، لیکن یہ کڑوا گھونٹ ان کو پینا پڑے گا معیشت کے بہتری کے لیے، IMF پروگرام کو واپس لانے کے لیے، اور اگر یہ نہیں کرتے تو IMF کلیئر کر چکی ہے کہ پروگرام ریزیوم نہیں ہوگا۔ تو پاکستان کو جو اس وقت ڈالر کی ضرورت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ قیمتیں اور بڑھائی جائیں، اور یہ بڑھانا پڑیں گی، اور وزیر اعظم کو چاہیے کہ عوام سے سچ بول کے ان کو بتائیں کہ مشکل صورتحال ہے لیکن کوئی اور چوائس نہیں ہے اس وقت۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم بھی ایک ٹویٹ کر دیں اور سچ بتا دیں۔ یہ بتائیے کہ اس حکومت نے لگژری امپورٹس پر پابندی لگائی تھی، لیکن کیا یہ مسائل کا حل ہے؟ اس سے مسائل آسان ہوں گے؟ لگژری امپورٹس دیکھیں کوئی مسائل کا حل نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو اسی طرح اقدام اٹھانے چاہیے اور سچائی سے بات کرنی چاہیے جس طرح سری لنکا کے نئے وزیر اعظم نے کہا تھا کچھ ہفتوں پہلے کہ صورتحال کیا ہے اور ان کی حکومت کیا اقدام لے گی۔ لگژری امپورٹس، چاکلیٹ آپ بین کر دیں، چیز بین کر دیں، لوگوں کو ہراس کرنا شروع کر دیں ایئرپورٹ کے اوپر، اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا۔ اصل ایشو یہ ہے کہ کموڈٹی سپر سائیکل ہے، دنیا بھر میں کموڈٹیز کی پرائسز مہنگی ہو گئی ہیں اور حکومت کو اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ پرائس انکریز پاس آن کرے۔ میرا اپنا تو ماننا یہ ہے کہ حکومت کو ان مارکیٹس کے اندر انٹروین کرنا ہی نہیں چاہیے۔ وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہونا ہی نہیں چاہیے کہ وہ پیٹرول، ڈیزل، گندم کی قیمتوں کے اوپر جو ہے خود فیصلہ کریں۔ بھارت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں بھی وزیر اعظم جو ہے وہ ٹیکس کے معاملوں پہ تو دیکھتے ہیں، لیکن پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ مارکیٹ ڈٹرمن کرتی ہے، اور یہی بیسٹ راستہ ہے کیونکہ یہ سیاسی فیصلہ نہیں، یہ معاشی فیصلہ ہے۔ عزیر، ایک بحث یہ بھی ہو رہی ہے کہ پیٹرول کی کھپت کو کیسے کم کیا جائے۔ کیا واقعی لوگوں کو گھر سے کام کرنے کی طرف راغب کر کے پیٹرول کا جو استعمال ہے اس کو کم کر کے یہ بل تھوڑا کم کیا جا سکتا ہے؟ جی، آپ ریشننگ کر سکتے ہیں، آپ ورک ڈے کو کم کر سکتے ہیں۔ ایک کرٹیسزم میرا شہباز شریف کی حکومت کے آنے کے بعد یہ تھا کہ انہوں نے سیٹرڈے کو بھی کام کروانا شروع کر دیا، اس سے بھی کھپت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ پرائس جو ہے وہ خود ہی ایک سگنل ہے، تو جب پرائس اوپر جانے لگتی ہے تو لوگ خود ہی، جیسے اگر کسی نے کرانہ سٹور پہ کونے پہ جانا ہے تو موٹر سائیکل پہ جانے کی بجائے اب پیدل جائے گا کیونکہ پیٹرول کی قیمت مہنگی ہو رہی ہے۔ تو پرائس سگنل ہے، پہلا سگنل یہ ہے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ ورک
रट्टे कम करे, मार्केटों के आवर्स में तब्दीली लाने की कोशिश करे, और अगेन आप अगर आवाम को सच्चाई से बताएंगे कि हालात मुश्किल हैं तो खुद ब खुद अपनी बेल्ट टाइटनिंग करना शुरू कर देंगे, और ये ज़रूरी है। राइट उज़ैर, ये अक्सर माशी माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के बजाय लॉन्ग टर्म इकदामात लेने होंगे, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया है। तो ये बताइए कि मज़ीद क्या ऐसे इकदामात हो सकते हैं जिनको हम लॉन्ग टर्म इकदामात कह सकें? लॉन्ग टर्म में एनर्जी सिक्योरिटी पे पाकिस्तान ने कभी कोई लंबी जो है प्लानिंग नहीं की। आपको याद होगा कि 2008 में भी कमोडिटी सुपर साइकिल आया था और महंगाई का एक तूफ़ान पाकिस्तान में जो है वो आया था, क्योंकि पेट्रोल जो है वो $100 से ऊपर बैरल पे चले गया था ऑयल। लेकिन पाकिस्तान ने उस पर कोई काम नहीं किया। अगर उस वक्त काम करते तो आज शायद ये हाल ना होता। अब आज एक और क्राइसिस है, लेकिन क्राइसिस एक अपॉर्चुनिटी है। एनर्जी सिक्योरिटी में पाकिस्तान को चाहिए कि वो देखे कि उसमें जो इम्पोर्टेड एनर्जी का मिक्स है उसे कम कैसे किया जा सकता है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। आज ही मैं सुबह देख रहा था कि भारत में इस वक्त जो है 5 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिक रिक्शा हैं। तो हम भी उसी चीज़ों पे अगर फोकस करने लगें तो एनर्जी सिक्योरिटी पे काबीना को फोकस करना चाहिए, ये नहीं कि पेट्रोल पे सब्सिडी कितनी होगी और कितनी नहीं होनी चाहिए। ऐसी हुकूमत जिसको खुद नहीं पता कि उसका इक़्तिदार कब तक है, क्या वो ये सख्त फैसले ले सकती है वेरी क्विकली? लेने पड़ेंगे। आई थिंक कोई और चारा नहीं है, और अगर लोगों ने सपोर्ट ना की तो फिर आने वाली हुकूमत नहीं लेना पड़ेंगे और हालात का बुरे से बुरे तर होते चले जाएंगे। उज़ैर, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप, ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और मुनफरिद तज्ज़िये। देखें, सुने, पढ़ें और शेयर करें। सेटिंग्स के जरिए अपनी पसंद की ज़बान का VOA की नई ऐप में इंतखाब करें। प्रॉक्सी की मदद से पाबंदियों के बावजूद मालूमात तक रसाई हासिल करें। पुश नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने जुमेरात को वाशिंगटन में कायम जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में सदर बाइडन की चीन की पॉलिसी पर बात करते हुए कहा कि अगरचे अमेरिका चीन के साथ कोई तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन अपने मफादात का दिफा करने के लिए तैयार है। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि बीजिंग की तरफ से सदर पुतिन की उस जंग के दिफा से जो यूक्रेन की खुद मुख्तारी को ख़त्म करने और यूरोप में असर व रसूख हासिल करने के लिए है, हम सबको मुहतात होना चाहिए, जो इंडो पैसिफिक रीजन को अपना घर कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उन ख़तरात पर तवज्जो मरकूज़ करनी चाहिए जो चीनी हुकूमत से दुनिया को लाहक हैं। इस बारे में मज़ीद जानते हैं मोना काज़िम शाह से, जो स्टेट डिपार्टमेंट से इस वक्त बज़रिया स्काइप हमारे साथ हैं। मोना, सेक्रेटरी ब्लिंकन की इस तकरीर का तो बहुत अरसे से इंतज़ार था और साथ ही रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से बाइडन इंतज़ामिया पर भी ये तनकीद की जा रही थी कि उसने अब तक चीन के बारे में कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं दी है। क्या सेक्रेटरी ब्लिंकन की इस तकरीर से अमेरिका की चीन के लिए पॉलिसी वाज़ेह हुई है? जी बिल्कुल आतिफ, आपने ठीक कहा कि ये बड़ी लॉन्ग अवेटेड एक तकरीर थी जो एक 3 अहम नुकात पे टिकी हुई थी। इन्वेस्ट, अलाइन और कम्पीट। इन्वेस्ट डिप्लोमेसी में करेगा अमेरिका अब आने वाले वक्तों में, अलाइन अपने आप को खित्ते में और दुनिया में अपने अलायंस के साथ करेगा, और कम्पीट चाइना को कन्फ्रंट करने के लिए और चाइना को कंटेन करने के लिए करेगा। यहाँ पे यहाँ पर सेक्रेटरी ब्लिंकन ने जो है वो ये भी कहा कि वो नहीं चाहते कि दुनिया जो है वो चाइना को पिक एंड चूज करे अमेरिका के साथ दोस्ती रखने के लिए। वो ये भी नहीं चाहते कि सर जंग किसी कैफियत हो। साथ ही उन्होंने अमेरिका में मुकीम जो चाइनीज लोग हैं उनको प्रेस किया कि वो अमेरिकन फैब्रिक का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। देखते हैं कि इस सिलसिले में उन्होंने क्या कहा। Over the last year, the Biden administration has developed गुज़िश्ता साल बाइडन इंतज़ामिया ने हमारे कौमी इस्तेहकाम को बरोकार लाने के लिए एक जामे हिकमत अमली तैयार की और उस पर अमल दरामद किया है। हम तनाज़ात या किसी नई सर्द जंग की तलाश में नहीं हैं। उसके बरअक्स हम दोनों से बचने के बारे में पुरअज़्म हैं। हम चीन को एक बड़ी ताकत के तौर पर उसके किरदार से रोकने की कोशिश नहीं करते, ना ही चीन या किसी दूसरे मुल्क को मईशत के फ़रोग़ या उनके अवाम के मफादात को आगे बढ़ाने से रोकना चाहते हैं। लेकिन हम उस बैनुल-अक़वामी क़ानून, मुआहिदों, उसूलों और इदारों का दिफा करेंगे जो अमन और सलामती को बरकरार रखते हैं, अफराद और खुद मुख्तार कौमों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और अमरीका और चीन समेत तमाम ममालिक के बक़ाए बाहमी और ताउन को मुमकिन बनाते हैं। to coexist and cooperate. मोना, चीन पर मजीद फोकस के लिए अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट में चाइना हाउस भी बनने जा रहा है, इसकी तफसीलात बताइए।
جی بالکل آتف، یہ انویل کیا گیا چائنا ہاؤس کا پروجیکٹ. یہ ایک وائڈ انٹیگریٹڈ پروگرام ہوگا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، جو ایڈمنسٹریشن کی پالیسیز جو ہے وہ ان کو لاگو کروائے گا چائنا کے اوپر. اس پروگرام کو کہا جا رہا ہے کہ یہ امریکن ڈپلومیسی کا یا سفارتکاری کا ایک بہت بڑا امتحان ہوگا، شاید اس دہائی کا. اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جو بیسکس، جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ الائن اور کنفرنٹ کے اسی کے زمرے میں اگر دیکھ لیں تو کوآپریشن جو ہے وہ اپنے الائز سے بہت چاہتا ہے اس وقت امریکہ، اور اسی کے بیسس پہ رکھ کے یہ سارا پروگرام جو ہے وہ چلے گا. دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے وقتوں میں امریکہ اور چین کے حالات جو ہے وہ کیا مختلف ہوتے ہیں یا اسی طرح سے ایک طریقے کی سرد جنگ چلتی رہتی ہے. مونا، وقت کی کمی کے باعث ہمیں اس سیگمنٹ کو یہیں ختم کرنا ہوگا. تھینک یو فار جوائننگ اس دس مارننگ. اور ریاست ٹیکساس کے ایک اسکول میں ہونے والے قتل عام کے بعد گنز خریدنے والوں کے پس منظر کی زیادہ سخت جانچ پڑتال کے لیے امریکی قانون سازوں نے سینٹ میں ایک بل پیش کیا، اور جو 10 ووٹوں کی کمی کی وجہ سے منظور نہ ہو سکا. لیکن سینٹ میں ڈیموکریٹک لیڈر چک شومر نے کہا ہے کہ وہ ایک اور بل لائیں گے تاکہ اس پر ووٹنگ سے یہ سب پر واضح ہو جائے کہ کون اس کے حق میں اور کون اس کے خلاف ہے. اس ہفتے کے آغاز میں ریاست ٹیکساس کے اسکول میں ہونے والی فائرنگ ملک کی تاریخ میں اسکول شوٹنگ کا دوسرا بدترین واقعہ تھا. ان ہلاکتوں نے گن کنٹرول کے بارے میں قومی بحث کو پھر سے ہوا دی ہے، لیکن سیاستدانوں کی جانب سے اہم تبدیلیاں کرنے کے امکانات بہت کم ہیں. امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک ایلیمنٹری اسکول میں منگل کے روز کی جانے والی فائرنگ میں 19 بچے اور 2 بالغ افراد ہلاک ہو گئے. ان ہلاکتوں کے نتیجے میں بندوقوں یا اسلحے کے قواعد و ضوابط پر ملک میں بحث دوبارہ شروع ہو گئی. ٹیکساس کے ریپبلکن گورنر گریگ ایبٹ کو اپنے ڈیموکریٹک مخالف بیٹو اورورک کی تنقید کا سامنا ہوا، جنہوں نے الزام عائد کیا کہ اسلحے سے متعلق قوانین میں ان کے مبینہ رویے کی وجہ سے یہ سانحہ پیش آیا. گورنر نے کہا کہ 18 سالہ حملہ آور سیلواڈور راموس کے بارے میں فائرنگ سے پہلے تک کوئی انتباہی علامات سامنے نہیں آئی تھیں، اور انہوں نے گنز کے سخت قوانین کی بجائے ذہنی صحت کی خدمات کے لیے زیادہ حمایت کا مطالبہ کیا. I hate to say this, but there are more people who were shot every weekend. مجھے یہ کہتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن شکاگو میں ہر اختتام ہفتہ پر ٹیکساس کے اسکولوں کے مقابلے میں زیادہ لوگ گولی کا نشانہ بنتے ہیں. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بندوق کے سخت قوانین لاگو کر دیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. تاہم شکاگو، لاس اینجلس اور نیو یارک اسے غلط ثابت کرتے ہیں. صدر جو بائیڈن نے کانگریس سے نئے قوانین منظور کرنے کی اپیل کی. کانگریس میں ڈیموکریٹس کو معمولی برتری حاصل ہے. خدا را ہم وہ کب کریں گے جسے کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس قتل و غارت کو روک نہیں سکتے تو کیا ہم اس کی شدت میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں کر سکتے؟ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ وہ نئے ضوابط کی جلد منظوری کے خواہاں ہیں. امریکہ میں اسلحے کی وبا کا دنیا میں ہماری ہم پلہ کسی بھی قوم سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی امریکی اس سے محفوظ نہیں ہے اور امریکی عوام اس سے تھک چکے ہیں. تاہم انہوں نے توجہ دلائی کہ ماضی میں بھی ایسی کوششوں کو روکا گیا ہے. یہ اسلحے کی صنعت کے لیے بات کرنے کا نقطہ ہے. یہ صنعت بڑے پیمانے پر فائرنگ کے واقعات کے بعد قوانین میں تبدیلی سے متعلق کسی بھی بحث و مباحثے کو روکنا چاہتی ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے جب عوام پالیسی میں تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہیں. ریپبلکنز بھی اس المیہ کی سنگینی کو تسلیم کرتے ہیں. اس بارے میں سوچنا بھی شدید تکلیف دہ ہے کہ معصوم نوخیز زندگیاں ایک بے معنی اور بے حس بربریت کا شکار ہوئی ہیں. تاہم ریپبلکنز نے امریکی شہریوں کے ہتھیاروں کی ملکیت کے آئینی حق کو محدود کرنے کے بارے میں خبردار کیا ہے. جب بھی قتل کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس پر ہونے والا احتجاج کانگریس سے نئے ضوابط منظور کرانے میں مسلسل ناکام رہا ہے. مفروضہ یہ ہے کہ کوئی بھی پالیسی جو کسی نوعیت کی اصلاحات کی وکالت کرتی ہے وہ اسلحے کو ضبط کرنے اور نیوزی لینڈ کی طرز کی طرح وسیع اصلاحات کا پیش خیمہ سمجھی جاتی ہے. لیکن جو کچھ تجویز کیا جا رہا ہے وہ ایسا نہیں ہے. قانون سازی کے لیے بہت سے مجوزہ اقدامات ایسے ہیں جو ان لوگوں کے لیے کچھ رکاوٹیں پیدا کریں گے جو اس نوعیت کی کارروائیوں کے ارتکاب کی کوشش کرتے ہیں. پیو ریسرچ سینٹر کے رائے عامہ کے ایک جائزے کے مطابق 2021 میں
अमरीकियों की निस्फ तादाद बंदूक के तशद्दुद को एक बहुत बड़ा मसला समझती है और डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों की एक बड़ी तादाद निजी तौर पर या किसी गन शो में हथियारों की फ़रोख्त में ख़रीदारों के पस मंज़र की सख्त जांच की हिमायत करती है। कैथरीन जिप्सन के साथ बहजत जिलानी, वॉइस ऑफ अमेरिका। एक आम तासुर यह है कि पुलिस को देखकर हर शरीफ इंसान ही डरता है, लेकिन क्या इसमें उनकी वर्दी के रंग का भी कोई हाथ है? यहाँ वाशिंगटन के करीब एक काउंटी सिर्फ इस वजह से अपनी पुलिस के यूनिफॉर्म्स का रंग बदलने के बारे में सोच रही है क्योंकि उसके ख्याल में इसमें जारहियत का पहलू मौजूद है। मैं इस वक्त मंटगोमरी पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे मौजूद जो पुलिस ऑफिसर हैं उनकी वर्दी का रंग स्याह है, जिसे आजकल बदलने की बातें हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि ये रंग ज़्यादा अप्रोचेबल नहीं है। अमेरिका भर में गुज़श्ता कुछ बरसों में पुलिस की जानिब से सामने आने वाले पुरतशद्दुद और कुछ नाखुशगवार वाक़यात की वजह से अवाम और पुलिस के दरमियान अदम एतमाद में इजाफा हुआ है और इसे मुल्क भर में तनकीद का निशाना बनाया गया। इस काउंटी के रिहायशियों को नहीं लगता कि यूनिफॉर्म का रंग बदलने से कोई फ़र्क पड़ेगा। I don't think it's going to make a difference at all. No, I don't believe so. I don't think so, no. I don't think it'll make a huge difference. मंटगोमरी पुलिस एग्जीक्यूटिव ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि पुलिस की वर्दी का रंग तब्दील करना कम्युनिटी और पुलिस के दरमियान एतमाद को बहाल करने की जानिब ही एक कदम है। अमेरिका में 1854 में सबसे पहले न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को यूनिफॉर्म फराहम किया गया, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पूरे अमेरिका में पुलिस को वर्दियां दी गईं। और दूसरी दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर मकामी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो अपने लिए रंग का इंतखाब खुद करती हैं, इसलिए अमेरिका की हर काउंटी में पुलिस की वर्दी का रंग मुख्तलिफ है। सादिया ज़िब्रान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका, बेथेस्डा, मैरीलैंड। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आज़ाद सहाफ़त से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आज़ाद सहाफ़त अहम है। बाइडेन इंतज़ामिया ख़बरदार कर रही है कि मौसम गर्मा में अमेरिका की जनूबी रियासतों में कोविड की एक और लहर मुतवक्किह है। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका में कोविड के केसेस और अमवात में एक बार फिर तेज़ी से इजाफा हो रहा है, इस इख्तिताम हफ्ता मेमोरियल डे वीकेंड की तातीलात पर लाखों की तादाद में लोगों का सफ़र और इज्तिमाआत मुतवक्किह हैं। यही वजह है कि अमेरिका के इदारा बराए खुराक और अद्वियात ने कोविड से बचाव के लिए एक बार फिर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत जारी की हैं। अमेरिका में कोविड के केसेस एक बार फिर तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मैं इस वक्त रियासत वर्जीनिया में हूँ। यहाँ पिछले एक हफ्ते में 3000 से ज़्यादा कोविड केसेस रिपोर्ट हुए। पिछले ही दिनों अमेरिका ने 10 लाख कोविड अमवात का अफसोसनाक नंबर क्रॉस किया। ये दुनिया में किसी भी मुल्क में कोविड से मरने वालों की सबसे बड़ी तादाद है, जबकि इसी माह के अवाइल में अमेरिका में एक दिन में 1 लाख कोविड केसेस रिपोर्ट हुए। यहाँ जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में जिन लोगों से मैंने बात की, उनमें से अक्सर किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसे हाल ही में कोविड हुआ है। मेरे रिश्तेदारों का टेस्ट मुस्बत आया, उनमें से कुछ ने खुद को घर पर टेस्ट किया। मेरे साथी तालिब इल्म का टेस्ट मुस्बत आया। मेरे ख्याल में उसने अपना टेस्ट घर पर किया था। लेकिन उनमें से अक्सर का इन आदाद में शुमार नहीं, क्योंकि उन लोगों ने खुद को घर पर टेस्ट किया। माहिरीन के ख्याल में असल कोविड इन्फेक्शन इन आदाद से ज़्यादा हैं। अब बीमारियों की रोकथाम का अमरीकी इदारा CDC अपने इलाके में कोविड के खतरे को देखते हुए अंदरूनी पब्लिक जगहों पर मास्क पहनने की हिदायत कर रहा है। मेरे लिए एहतियात पछतावे से बेहतर है। कोविड की वजह से अमेरिका में रोज़ाना औसतन तकरीबन 3000 लोग अस्पतालों में दाखिल हो रहे हैं और 275 अमवात हो रही हैं। सबसे ज़्यादा केसेस ओमिक्रॉन की स्टेल्थ किस्म के हैं और बच्चों में भी अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन के मुताबिक स्टेल्थी की वजह से इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। हालांकि ज़्यादा अमरीकी आबादी वैक्सीनेटेड है, लेकिन वाइट हाउस के कोरोना वायरस रिस्पांस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आशीष झा का कहना है कि वेरिएंट्स की ज़ेली इक़साम इंतहाई मुतअद्दी हैं और वैक्सीन से बच निकलती हैं। एक बंदे को जानती हूँ जिसके 1 महीने में अभी हुआ था, जो कोविड हुआ था, लेकिन उसके जो सिम्टम्स थे वो बहुत बेहतर थे, क्योंकि एक रीज़न ये है कि उसने अपना वैक्सीन लगवाया हुआ था, दोनों शॉट्स लगे हुए थे। डॉक्टर झा के मुताबिक इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरा उन लोगों को है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है। बढ़ते हुए कोविड केसेस के पस मंज़र में CDC ने अब 5 से 11 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन बूस्टर की हिदायत जारी कर दी हैं, जबकि CDC डेटा ही के मुताबिक
5 سے 11 سال کے 1,84,00,000 امریکی بچوں کو ویکسین کی پہلی خوراک ابھی ملنا باقی ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئر فیکس، ورجینیا۔ اور اب بات کچھ امیگرینٹس کی۔ چینی باشندے 17ویں صدی سے براعظم افریقہ میں موجود ہیں اور ان میں سے بہت سے مزدور ہیں یا اپنا کاروبار چلا رہے ہیں۔ یہ چینی تارکین وطن اور ان کی نسل جنوبی افریقہ میں تارکین وطن کی سب سے بڑی برادری ہے۔ ان خاندانوں کو یاد ہے کہ وہ کس طرح غربت سے بچنے کے لیے اپنے وطن سے نکلے اور جنوبی افریقہ کی متنوع قوم کا کلیدی حصہ بننے کے لیے امتیازی سلوک کا سامنا بھی کرتے رہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اس وقت چین جنوبی افریقہ کا سب سے بڑا تجارتی ساجھیدار ہے، لیکن دونوں ثقافتوں کے درمیان تعلقات 17ویں صدی میں اس ڈچ نوآبادی سے چینی مجرموں کی آمد کے ساتھ شروع ہوئے تھے جو اب انڈونیشیا کہلاتا ہے۔ پھر 19ویں صدی میں جنوبی افریقہ میں پہلا چائنا ٹاؤن جوہانسبرگ کی کمشنر اسٹریٹ پر بنایا گیا۔ جنوبی افریقہ کے گولڈ رش میں دلچسپی رکھنے والے چینی تارکین وطن نے یہاں کاروبار کی بنیاد رکھی اور اس مقام پر شہر کا پہلا چائنا ٹاؤن بن گیا جو اب ایک خستہ حال اور خطرناک مقام ہے۔ جب سونے اور ہیروں کی کانوں کے بارے میں خبریں پھیلنا شروع ہوئیں تو انہوں نے لوگوں کو یہاں آنے کی ترغیب دی اور بہت سے لوگ دولت کی تلاش میں یہاں چلے آئے۔ در حقیقت چینی زبان میں جوہانسبرگ کو گامسان یعنی سونے کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ لیکن 1948 میں نسل پرستی پر مبنی سفید فام بالادستی کے نظام سے بہت پہلے ہی تارکین وطن کو جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کا سامنا رہا تھا۔ چینیوں کے لیے کان کنی کرنے پر پابندی لگا دی گئی اور انہیں دیگر انداز سے بھی امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر کسی کی طرح یہاں چینی باشندوں کی بھی ایک مخصوص نسلی گروہ کے طور پر درجہ بندی کر دی گئی، جس کے تحت انہیں چند ہی چیزوں کی اجازت تھی۔ تکنیکی طور پر وہ صرف اسکول جا سکتے تھے اور اپنے لیے مخصوص کیے جانے والے علاقوں میں ہی رہ سکتے تھے۔ حتیٰ کہ مختلف نسل کے لوگوں کی آپس میں شادیوں پر بھی پابندی لگا دی گئی، لیکن اس کے باوجود تیسری نسل سے تعلق رکھنے والی چینی نژاد یولینڈی ڈریئر اور ان کے شوہر وائنرٹ کو روکا نہیں جا سکا، جنہوں نے جیل جانے کا خطرہ بھی مول لیا۔ چونکہ ہم ایک قانون کو توڑ رہے تھے اس لیے وہ یقینی طور پر ہمیں گرفتار کر سکتے تھے۔ گاہے بگاہے ہمیں بعد میں آنے والی نسل کی طرف سے سراہا جاتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کا شکریہ، کیونکہ آپ نے ہمارے لیے بہت آسانیاں پیدا کی ہیں۔ ہم اس وقت ایک مخصوص انداز فکر کی مخالفت کر رہے تھے، ہم خاصی مزاحمت کر رہے تھے۔ 1994 میں جمہوریت کے آغاز کے بعد سے جنوبی افریقہ میں حالات بدل گئے ہیں۔ اب چینی نژاد جنوبی افریقی باشندے بھی حکومت میں شامل ہیں۔ ایسی ہی ایک مثال جوہانسبرگ کے ایک سٹی کونسلر مائیکل سن کی ہے، جن کا تعلق حزب مخالف کے ڈیموکریٹک الائنس سے ہے۔ تاہم وہ کہتے ہیں کہ نسل پرستی اب بھی ایک مسئلہ ہے۔ میں کئی بار نسل پرستی، تعصب اور گالم گلوچ کا شکار ہوا ہوں۔ ایسا امریکہ میں بھی ہوتا ہے۔ میرے خیال میں وہیں سے اسٹاپ ایشین ہیٹ تحریک شروع ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دراصل ایسا ہی کچھ جنوبی افریقہ میں شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ جنوبی افریقہ کا پرانا چائنا ٹاؤن شروع میں آنے والے تارکین وطن کا مرکز تھا، جو زیادہ تر چین کے جنوب سے آئے تھے اور کینٹونیز زبان بولتے تھے۔ اب جب مینڈرین بولنے والے افراد بھی آنا شروع ہو گئے ہیں تو اب ایک محفوظ مضافاتی علاقے سیرلڈین میں ایک نیا چائنا ٹاؤن بن گیا ہے۔ جنوبی افریقہ میں تقریباً 3.5 لاکھ چینی نژاد باشندے رہائش پذیر ہیں، جہاں وہ متنوع ثقافتوں اور نسلوں کے ساتھ ملک کو ایک رینبو نیشن بنانے کی تحریک کا حصہ ہیں۔ کیٹ بارٹلیٹ کے ساتھ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محمد عاطف کو اجازت دیجیے۔ ہیو اے گڈ ویکینڈ۔